صدیوں سے انسان نے خوابوں کے معنی جاننے کی بے تحاشا کوششیں کی ہیں اور یہ کوششیں ابھی تک جاری ہیں۔ ابتدا میں پرانے تہذیبوں نے خوابوں کو انسان کا آسمانی خداؤں کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا، اور یہ یقین تھا کہ آسمانی خدا خوابوں کے ذریعے زمینی مخلوق کو مختلف حالات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ در حقیقت یونانیوں اور رومیوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ خوابوں میں کچھ پیشن گوئیوں کی طاقت ضرور ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمیشہ ہی سے انسان کو خوابوں کی تعبیر میں بہت دلچسپی رہی ہے، باہر کے خوابوں کے بارے میں جدید ترین نظریات 19ویں صدی کے اخیر میں سیگمنڈ فرائڈ اور کارل جنگ نے پیش کیے تھے۔ فرائڈ کے نظریے کے مطابق خواب طویل عرصے تک انسان کے دبے ہوئے خواہشات کی تکمیل کی لذت سے انسان کو ہمکنار کرتے ہیں۔ دوسری طرف کارل جنگ کا یقین تھا کہ خواب انسان کی سائیکی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے، اور ان کی تعبیروں کے بارے میں مختلف نظریے پیش کیے تھے۔ سیگمنڈ فرائڈ اور کارل جنگ کی نظریوں کے بعد بہت سارے دوسرے نظریے مختلف لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ ان نظریات میں ایک بہت ہی نمایاں نظریہ نیورو بایولوجیکل نظریہ، جس کو ایکٹیویشن سینتھسس ہائپوتھیسس بھی کہلاتا ہے، کے مطابق خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ محض برقی دماغ کے جذبات ہے جو ہماری یادوں سے بے ترتیب خیالات اور منظرکشی کو کھینچ کر خوابوں کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ انسان خواب سے بیدار ہونے کے بعد اپنے خوابوں کی کہانیاں بنا کر ان کو کسی خاص تعبیر کی شکل دینے کی لاحاصل کوشش کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق صرف انسان نہیں بلکہ دوسرے میمنز بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ارتقائی ماہر نفسیات کے نظروں میں خواب واقعی تعبیر رکھتے ہیں۔ خاص طور پر سمولیشن تھیوری کے مطابق خواب دیکھنے کو ایک قدیم حیاتیاتی دفاعی طریقہ کار کے طور پر دیکھنا چاہیے، جو ممکنہ خطرناک واقعات کے بار بار نقالی کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ایک ارتقائی فائدہ مہیا کرتا ہے۔ بہرکیف ان سارے تھیوریز کے باوجود خواب کا راز مکمل طور پر افشان نہیں ہو سکا، لیکن انسان نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور خوابوں کے حوالے سے اپنی تجسس کی پیاس بجھانے کی جستجو جاری رکھی۔ کچھ عرصہ پہلے سائنسی اصولوں پر مبنی ایک ریسرچ مقالہ جرنل آف نیورو سائنسز میں شائع ہوا، جس میں خوابوں کے میکانزم کو بڑی خوبصورتی سے ایک اور زاویے سے پرکھا گیا ہے۔ اٹلی کے روم یونیورسٹی میں کرسٹینا مرزانو کے سربراہی میں خوابوں کی اصلیت جاننے پر تحقیق کرنے والا ایک گروپ پہلی بار یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ انسان اپنے خوابوں کو کس طرح یاد رکھتا ہے۔ یہ تحقیقی مطالعہ اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ انسان صرف ان خوابوں کو یاد رکھتا ہے جو دماغ کے ایک خاص قسم برقی موجوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس مطالعہ کے لیے ریسرچ گروپ نے 65 طالب علم کو اپنے لیبارٹری میں 2 متواتر راتیں گزارنے کے لیے مدعو کیا۔ پہلی رات تمام طلباء کو آرام سے سونے دیا تاکہ ان کے جسم اور دماغ ساؤنڈ پروف اور ٹیمپریچر کنٹرول روم کے عادی ہو جائے۔ دوسری رات ریسرچ گروپ کے اہلکاروں نے مطالعہ میں شریک طالب علموں کے سونے کے دوران دماغ کے برقی لہروں کا سائنسی بنیاد پر ماہرانہ تجزیہ کیا۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کے دماغ 4 قسم کے مختلف برقی موجیں خارج کرتا ہے۔ ان موجوں کو ڈیلٹا، تھیٹا، الفا اور بیٹا موجیں کہتے ہیں۔ یہ موجیں حقیقت میں مختلف اسیلیٹنگ الیکٹریکل وولٹیجز ہوتے ہیں جو اکٹھا ہو کے الیکٹرو انسیفلوگرافی یعنی EEG تشکیل دیتے ہیں۔ اس تجزیے میں دماغ سے خارج ہونے والے ان الیکٹریکل موجوں کا سونے کے مختلف مراحل میں بہت احتیاطی تجزیہ کیا گیا۔ انسان کے سونے کے 5 مختلف دورانیے ہوتے ہیں، جن میں ایک دورانیے کو REM کہتے ہیں۔ ہمارے اکثر خواب اس دورانیے میں واقع ہوتے ہیں۔ تجزیے کے دوران مختلف شرکاء کو نیند کے مختلف دورانیے میں جگایا گیا اور ان سے ایک پروفارما بنوایا گیا، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نے خواب دیکھا ہے یا نہیں، کتنی دفعہ خواب دیکھا ہے، اور کیا آپ کو اپنے خواب کی نوعیت کا پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس تجرباتی مطالعہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ طالب علموں کو اس دورانیے کے خواب یاد تھے جس وقت ان کے دماغ کم فریکوینسی والا تھیٹا موجہ خارج کر رہی تھی۔
اگرچہ اس بات کی مضبوط شواہد دوسرے سائنسی مطالعات نے پہلے سے دی ہوئی تھی کہ انسان زیادہ تر وہ خواب یاد رکھتا ہے جب وہ REM نیند سے براہ راست اٹھ جاتا ہے، تاہم موجودہ مطالعہ مزید اس بات کی بھی ثبوت پیش کرتا ہے کہ زیادہ تر خوابوں کا تعلق دماغ کے اس کیفیت سے ہے جس میں وہ کم فریکوینسیز والے تھیٹا موجیں خارج کر رہا ہو۔ اس مطالعے کا یہ نتیجہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ انسان جاگتے ہوئے جب پرانی یاد یعنی تازہ کرتا ہے تو اس وقت بھی دماغ سے تھیٹا موجیں ہی خارج ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، خواب در حقیقت کچھ پرانی یاد ہے یا پرانی سوچوں سے منسلک دماغ کا ایک خاص عمل ہے۔ اسی ریسرچ گروپ کے بعد میں آنے والے ایک اور تحقیقی مطالعہ جو REM ٹیکنیکس پر مبنی ہے نے مزید دریافت کیا کہ خواب دماغ اور نیورو اسٹرکچر دونوں کے ایک خاص حصے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دماغ اور نیورو اسٹرکچر کے ان حصوں کو میڈیکل کے زبان میں امیگلا اور ہیپوکیمپس کہلاتے ہیں۔ اصل میں امیگلا یادوں اور جذباتی کیفیت کے پروسیسنگ میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح ہیپوکیمپس کا کردار بھی یادوں کے ساتھ منسلک ہے۔ برکلے یونیورسٹی میں سلیپ اینڈ نیورو امیجنگ لیبارٹری کے سربراہ میتھیو واکر کے شائع شدہ ایک تحقیقاتی مطالعہ کے مطابق کم خواب دیکھنا روزمرہ کی زندگی میں پیچیدہ جذباتی کیفیات جو کہ انسان کے معاشی زندگی سے متعلق ہوتا ہے کو سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطالعات میں اس بات کی بھی قوی ثبوت موجود ہے کہ خواب انسان کے دماغ ہی کی تخلیق ہے۔ شارکوٹ-ویلبرن سنڈروم ایک دماغی کیفیت ہے جس کے ہونے سے انسان خواب دیکھنے کی استطاعت کھو بیٹھتا ہے۔ تاہم ایک بہت ہی نئی تحقیقی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک مریضہ جس کے دماغ کا ایک حصہ جس کو رائٹ انفیریئر لینگول گائرس جو کہ ویژول کارٹیکس میں واقع ہوتا ہے کو چوٹ لگنے سے مستقل طور پر خواب دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی، جو کہ اس بات کی ایک بہت ہی واضح ثبوت ہے کہ خواب دماغ کے اس مخصوص حصے میں ہی جنم لیتے ہیں۔ تو دوستو، میڈیکل سائنس کے مطابق خواب انسان کے جذبات اور یادوں پر مبنی ایک بگڑی ہوئی فلم کے مانند ہے جو کہ انسان کے دماغ REM نیند کے حالت میں خود سے تخلیق کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مستقبل کا کوئی واقعہ یا امید وابستہ کرنا میڈیکل سائنس کے حوالے سے کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ دوسرے لفظوں میں، میڈیکل سائنس کے مطابق کسی بھی خوابوں کی تعبیر کوئی مادی معنی نہیں رکھتی اور خواب صرف خواب ہی ہوتے ہیں۔